توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگرچہ غیر ہے، دشمن ہے، مامون کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں اس طرح کا سوال ہے کہ تم یہ بتاؤ اسحاق کہ تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں کہ علی بچپن ہی نہیں مان لیا ہے، لیکن جس وقت علی علیہ السلام ایمان لے آئے، یہ ایمان علی کا لانا خود سے تھا یا پیغمبر کی دعوت کی بنیاد پر ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ ایمان لاؤ، چپ ہو گیا، غور کر لو، غور کر کے بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، پیغمبر نے کہا کہ ایمان لے آؤ۔ کہا ٹھیک، اب جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ پیغمبر نے کہا کہ ایمان لے آؤ، تو اب دوسرا سوال، اس کا جواب دو۔ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے علی کو دعوت ایمان دی؟ البتہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ علی علیہ السلام ایمان پر پیدا ہی ہوئے ہیں، بلکہ ان کی محبت جس کے دل میں نہ ہو وہ ایمان، بلکہ رک جائیے، اس کو، اس بات کو روزانہ سورہ حمد پڑھتے ہیں، ترجمہ کیجئے سورہ حمد کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہے کہ ہدایت کی دعا جو ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی آیت پھر کہتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ تو نے نعمتیں نازل کی، ہم کو ان کی راہ پر چلا۔ ٹھیک، اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ یہ تو ہوا نا؟ تو اب کیا مطلب ہوا اس سورہ حمد کا؟ پالنے والے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ اس کے سلسلے میں روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ غیر المغضوب سے مراد کون ہے اور ضالین سے مراد کیا ہے؟ ایک سے مراد یہود ہے اور ایک سے مراد نصارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستوں پر کہ جو گمراہ ہیں یا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہے، یعنی یہود اور نصارہ۔ یہاں پر آ کر کے ایک بات ابو الاعلیٰ مودودی نے کہی ہے جو ہمارے مطلب کی غور کرنے کی۔ ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں کہ آپ نے ترجمہ کیا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہ ان کے راستے پر کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ بات قابل غور ہے نہیں۔ اس کے بعد مودودی نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے ترجمے سے کیا ہے؟ دو الگ الگ لوگ ہو گئے نا، ایک تو وہ لوگ ہوئے کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، یہ ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ نمازی دعا کیا کرتا ہے کہ اللہ ان پر چلانا، ان کے راستے پر جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے راستے پر مت چلا جو لوگ گمراہ ہیں یا جن پر تیرا غضب۔ دو الگ الگ ہو گئے نا۔ مودودی کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک ہی گروہ کی دونوں صفتیں ہوں۔ خود توجہ کیجئے کیا کہہ رہا ہوں آدمی۔ یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ دو الگ الگ گروہ؟ ہاں روایتوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گروہ ایسا ہو کہ جن پر اللہ کی نعمتیں بھی ہوں اور جن پر کبھی اللہ کا غضب نہ ہوا ہو۔ پتہ نہیں میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ ہو سکے۔ ایک تو مطلب یہ ہو کہ دو الگ الگ گروہ ہو گئے، ان پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، خدا ان کے راستے پر چلائیے۔ یہ لوگ ہو گئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کے راستے سے اللہ ہم کو بچا۔ مودودی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی گروہ ہوں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اسی لیے اگر آپ علماء تجوید کی طرف جائیے تو بعض بزرگان تجوید کا یہ فرمانا ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک، یہاں سے آپ آیت شروع کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہم رک جاتے ہیں نا۔ بعض بزرگان تجوید کا کہنا اسی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہاں مت رکیے بلکہ کنٹینیو پڑھیے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو آپ دونوں کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے ترجمے کے اعتبار سے ہوگا کہ دو الگ الگ گروہ ہوئے،
دوسرے مودودی کے ترجمے کے اعتبار سے یہ ہوا کہ یہ ایک ہی گروہ ہے کہ جس پر اللہ کی نعمت بھی نازل ہوئی ہے، جو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے ہیں، اور جن پر اللہ کا کبھی غضب بھی نازل نہیں ہوا۔ ٹھیک، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ہماری آپ کی اس بات ماننے کے لیے ہم کو کوئی ایسا گروہ بتائیے گا کہ بھئی وہ گروہ ہے کہاں جس پر اللہ کی نعمتیں بھی نازل ہوئی ہوں اور وہ اس پر کبھی غضب نہ ہوا ہو، وہ کبھی گمراہ نہ ہوا ہو، سوائے اس کو کل والی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہو، سوائے اس کے اور کون ہو سکتا ہے کہ بتوں کے آگے جھکنا تو دور کی بات ہے، بتوں کے آگے سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس وقت تک خانہ کعبہ میں ولادت کے باوجود آنکھ نہ کھولے انسان جب تک نبی کا چہرہ سامنے نہ آ جائے۔ وہ گروہ ہے کہ جس پر اللہ کی نعمت بھی ہے، جو کبھی گمراہ نہیں ہوا ہے، جس پر کبھی اللہ کا غضب۔ تو ہمارے یہاں تو اس پر، اس ایسے انسان کے ایمان پر بحث ہی نہیں ہے، بحث وہاں ہو رہی ہے، میری بات پہ توجہ کریں کہ کل کو آپ اعجاز علی کے ایمان پر اس طرح کی بحث، وہاں تو ہمارے نزدیک تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معمول نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ علی علیہ السلام جو ایمان لے آئے تمہارے کہنے پر ایمان لائے، اسحاق نے کہا پیغمبر کے کہنے پر ایمان لائے۔ کہا ٹھیک، اگر پیغمبر نے دعوت دی علی کو اور ایمان لے آئے تو یہ پیغمبر نے دعوت اپنی طرف سے دی تھی یا اللہ کا حکم تھا؟ اب دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دے کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے کہہ دیا تو قرآن کہتا ہے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے، پیغمبر جو کہتے ہیں وہ حکم الہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کچھ دیر تک اسحاق کا بولو بولو بولو، اسحاق نے کہا نہیں، اللہ کے حکم سے کہا۔ تو جب اللہ جس بچے کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایمان کے لیے مدعو کرے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، تم اس کو کیا حق ہے یہ کہہ کر کے الگ کرنے کا کہ بچپنے کا ایمان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سارے بوڑھوں بزرگوں کو چھوڑ کر کے اللہ نے جس بچے کو مقدم کیا ایمان لانے کے لیے، وہ بچہ کہلائے گا۔ ایک صلوات بر محمد وآل۔ تو مولا کے القاب میں ایک لقب کیا تھا؟ القاب پہ بحث ہے کہ علی کے القاب کیا کیا ہے؟ مرتضیٰ اول المسلمین، اول المؤمنین، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے، نہ یہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، نہ یہ کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، بلکہ اگر علی پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ خود مومن نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی وہ مشہور حدیث آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق۔ یا ایک حدیث اور یاد آ گئی ہے پیغمبر، کتنی لطیف حدیث ہے پیغمبر کی، فرماتے ہیں علی، اس کے ایمان پر بحث ہوگی کہ کب ایمان لے آئے۔ علی خیر البشر، علی سے بہتر کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے۔ من شک فیہ کفر، جس میں علی، ایک ہوتا ہے دشمن ہونا اور ایک دشمن نہیں ہے آدمی، شک ہے اس کو علی کے بارے میں۔ پیغمبر نے دشمن کو تو آپ خود اپنے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ جب شک کا یہ حال ہے تو دشمن کا حال کیا ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا علی خیر البشر، علی تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان کا نام ہے علی۔ من شک فیہ کفر، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ بے دین ہے، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ لا مذہب ہے۔ بلکہ ماہ مبارک رمضان ہے نا، اس رمضان کی کتنی اہمیت ہے، اس رمضان کی کتنی فضیلت، ابھی کل عرض کیا نومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہاری نیند عبادت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ جس مہینے کے الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ کی سپر ہے، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ کو بجھاؤ مومن کو افطار کروا کے، ہے نا۔ لیکن یہ سارے فضائل پتہ ہیں یہ کب مرتب ہوں گے؟ آدمی روزہ رکھتا ہے، کیا ہر روزے دار کی نیند تسبیح کا درجہ، عبادت کا درجہ رکھتی ہے؟ کیا ہر روزے دار کی سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے؟ نہیں، شرط ہے اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جیسے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ولیکن بشرطها وشروطها، لیکن کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے آدمی جنتی ہو جائے گا؟
امام نے کیا فرمایا؟ ولیکن بشرطھا، شرط ہے اس کی کیا؟ نبوت کا اقرار ہونا چاہیے.